جناب اسماعیل کے ساتھ شجرہ ملتا تھا. اور سرکار یہاں پہ جناب سرکار شاہ حسین شہباز قلندر کے بارے میں ایک غلط تاثر دیا جاتا ہے کہ ان کا تعلق اسماعیلیہ فرقے سے تھا. یہ جناب اسماعیل کی نسل سے تھے اور یہ وہ اسماعیل اول تھے جو امام صادق کی زندگی میں امام کے یہ بیٹے دنیا سے چلے گئے تھے. اور امام کے دور میں فقہ بن رہی تھی کہ فقہ کی ترتیب امام نے رکھی. اس لیے جناب اسماعیل کی رحلت ہوئی ہے تو امام صادق نے 7 مقامات پہ گھر سے لے کے قبرستان تک جناب اسماعیل کے جنازے کو روکا, رو کے زمین پر رکھ کے کفن ہٹا کے لوگوں کو چہرہ دکھایا. اس دور میں فقہ بن رہی تھی, لہذا یہ فقہ جعفریہ میں آ گیا کہ جنازے کو قبرستان تک 7 جگہوں پہ روکو. یہ سب سے پہلے امام صادق نے اس لیے روکا تھا, امام کو خبر تھی کہ اس بیٹے کے نام سے ایک فرقہ بننے والا ہے. امام نے اپنی زندگی میں 7 جگہ پہ دکھایا, دیکھو مر گیا ہے, تاکہ ایک نیا فرقہ رائج نہ ہو سکے. اسماعیلیہ فرقہ سے نہیں, شیعہ اثنا عشری فرقے سے ان کا تعلق تھا. توجہ ہے سرکار. جناب کبیر الدین ابراہیم کو امام حسین علیہ السلام نے نجف بھیج دیا. نجف سے پھر دوبارہ سرکار ابراہیم مجاب تشریف لائے ہیں کربلا. کربلا سے پھر یہ واپس آتے ہیں ایران مکران سے ہوتے ہوئے مروند پہنچے, افغانستان سے مروند پہ جا کے مروند شاہ کے ساتھ جناب ابراہیم کا اس کی بیٹی کے ساتھ عقد ہوا. وہاں سے اللہ نے بیٹا دیا, نام رکھا شاہ حسین. زمانہ تھا حسین والوں کا دشمن. نانا نے تقیہ کرتے ہوئے زندگی بچانے کے لیے تاکہ انہیں کو تکلیف یا غضب نہ پہنچے, نام رکھ دیا عثمان. لوگوں نے پوچھا عثمان نام کیوں رکھا؟ فرمایا نبی کے صحابی عثمان بن منظوم کے نام پہ میں اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھتا ہوں. عثمان مروندی کہنے لگے. قلندر نے 7 سال کی عمر میں مکمل حافظ قرآن, مکمل فقہ کے ماہر, صاحب فتویٰ, بغیر کسی مدرسے کے, کیونکہ خدا کہتا الرحمن علم القرآن خلق الانسان, میں پہلے قرآن کا علم دیتا ہوں پھر الانسان کو خلق کرتا ہوں. جو الانسان ہوتے ہیں ان کی جبلت میں علم ہوتا ہے, ان کی گھٹی میں علم ہوتا ہے. اور جب ہماری باری آئی, جب ہم جیسے انسانوں کی باری آئی, پھر کہا جب تم ماؤں کے بطنوں سے باہر نکلتے ہو لا تعلمون شیئا, تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. ہم کچھ نہیں جانتے تھے, یہ پہلے ہی علم لے کے آتے. جیسا کہ میں نے اکثر مثال دی ہے کہ آپ مرغی کے نیچے بطخ کے انڈے رکھ دیں اور مرغی کے انڈے رکھ دیں, اور تھوڑے دنوں کے بعد جب ان انڈوں سے بچے نکلیں تو آپ بالکل انڈے سے نکلتے ہوئے دونوں بچوں کو کسی پانی کے کنارے پہ لے جائیں, وہاں پہ جا کے انڈے کو کھولیں. پہلی بار زندگی میں کائنات میں آئے گا وہ مرغی کا بچہ بھی اور بطخ کا بچہ بھی. بطخ کا جو بچہ ہوگا وہ پانی میں چلا جائے گا, مرغی کا بچہ واپس آ جائے گا. اسے کس نے بتایا تھا کہ تیرنا ہے؟ نہ اس نے ماں کو تیرتے ہوئے دیکھا. یہ کیسے؟ اس کی جبلت میں تیرنا تھا. مرغی کی بچے کے فطرت میں تیرنا نہیں تھا. اور خدا فطرت میں علم دے کے بھیجتا ہے. اور سب سے پہلا علم ہوتا ہے قدرت کی طرف سے رونا. رونا علم فطرت ہے. بچہ دنیا میں آتا ہے تو روتا ہے, نہ روئے تو گھر والے روتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ تشریف فرمائیں, تائید فرمائیں گے, بچہ نہ روئے تو ڈاکٹر مارتے ہیں, مار مار کے رلاتے ہیں کہ روئے. معصوم بچہ ہے, کیوں مارو؟ اگر رو نہیں رہا تو رلا کیوں رہے؟ وہ کہتے ہیں رونا زندگی ہے. فطرت میں علم ہوتا. سرکار قلندر کبریاء نے شہباز قلندر, سرکار شاہ حسین عثمان مروندی قلندر کبریاء, سرکار جب زندگی کے
ابتدائی دنوں سے گزرے تو پھر ان کو حکم امام کے ساتھ یہ مکران، توجہ ہے سرکار، مکران ایران کے رستے سے ہوتے، بلوچستان سے ہوتے ہوئے، سندھ کو کراس کرتے ہوئے، بابا سمر شاہ جی اب آپ کے سننے والا جملہ آیا جی، سندھ کو کراس کرتے ہوئے ملتان میں سورج میانی کے قریب دریائے چناب کے کنارے پہ 15 رمضان کو روزے کی حالت میں پہنچے۔ 40 ساتھیوں سمیت۔ جب 40 ساتھیوں سمیت یہ پہنچے تو جب ہمارے اس علاقہ میں آئے تو ملتان میں مدینۃ الاولیاء میں سرکار پہنچے، دریائے چناب کے کنارے میں تھے، 40 ساتھی قریب تھے، یا کھانے کے لیے ہر ایک نے انتظام، کسی کے ذمہ ہوگا تو لکڑیوں لے کے آگ جلا۔ سرکار شہباز قلندر کو کہا کہ تو گندم شہر سے پسوا کے لا۔ قلندر گندم پسوانے کے لیے شہر میں داخل ہو گئے۔ سلطان غیاث الدین دہلوی کی حکومت تھی دہلی میں، اس کا بیٹا سلطان محمد ملتان کا گورنر تھا۔ جب یہ پہنچے ہیں تو جب یہ بستی میں آئے تو بستی میں پتا چلا کہ ایک عورت ہے جو اپنے گھر میں اس کے چکی ہے اور وہ گندم کو پیستی ہے۔ قلندر اس کے دروازے پہ چلے گئے، دروازے پہ دستک دی، عورت باہر نکلی، حسن یوسف کو پہلی بار ملتان میں دیکھا۔ روپ زلیخا کو اپنے اوپر طاری کیا، بحر تلاطم میں موجیں آئیں۔ تہذیب منبر کا خیال ہے اور میں 2-4 جملے کہوں گا۔ شہباز قلندر نے سیرت یوسف کو اپناتے ہوئے اپنے چہرے کو پھیرا، عورت نے قلندر پہ کردار پہ الزام لگا دیا، سپاہیوں نے شہباز قلندر کو گرفتار کیا اور سلطان محمد کے دربار میں لے گئے۔ یہ کوئی اجنبی ہے، کوئی مسافر ہے، شہر میں نیا آیا ہے، ایک عورت پہ حملہ کر رہا تھا، ہم نے گرفتار کر لیا ہے۔ عورت کو اس کے شوہر سمیت دربار میں بلایا گیا، اس نے قلندر کبریا پہ الزام لگایا۔ اب جملہ سنیے گا جو معرفت سننے کے لیے آئے۔ قلندر پہ جب الزام لگا تو دربار میں سلطان محمد نے کہا اجنبی مسافر تیری عصمت کا کوئی گواہ ہے؟ قلندر نے سورہ یوسف کی تلاوت کی، سورہ یوسف کی تلاوت کرنے کے لیے کہا میرا گواہ موجود ہے، لیکن میں چاہتا ہوں، میں سیرت آل محمد کا پیروکار ہوں، یہ ہٹ جائے تاکہ یہ عذاب سے بچ جائے۔ میں اب بھی کہتا ہوں یہ اپنا دعویٰ واپس لے، میں اسے معاف کرتا ہوں۔ 3 دفعہ قلندر نے عورت سے کہا دعویٰ واپس لے، میں معاف کرتا ہوں، دعویٰ واپس لے، میں معاف کرتا ہوں، دعویٰ واپس لے، میں معاف کرتا ہوں۔ اس نے کہا تو نے میرے اوپر حملہ کیا ہے، میں دعویٰ واپس نہیں لوں گی۔ قلندر نے کہا اگر تو نے دعویٰ واپس نہیں لینا پھر میں اپنی گواہی کے لیے اپنا گواہ بلاتا ہوں۔ سلطان محمد نے کہا گواہ کون سا ہے؟ فرمایا اس عورت کو گھر بھیج، اس گھر کے جھولے میں ایک بچہ تھا، وہ بچہ بول کے میری معصومیت کی گواہی دے گا۔ جب کہا وہ بچہ بول کے میری معصومیت کی گواہی دے گا، سلطان محمد نے تخت چھوڑ کے کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے کہا تو جو کہہ رہا بچہ تیری گواہی دے گا، تو کوئی یوسف ہے؟ قلندر کے چہرے پہ جلال آیا، فرمایا اس کا بیٹا ہوں جس کی وجہ سے وہ یوسف تھا، اس کا بیٹا ہوں۔ تفصیلات کا وقت نہیں، قلندر نے کہا مجھے جانے دے، روکنے کی کوشش کی۔ سلطان محمد نے کہا مقبرے کی جگہ دکھاتا ہوں، تکیہ لگانا چاہے جگہ دیتا ہوں، بیٹھ میرے شہر میں۔ فرمایا تیرے شہر میں رکنے نہیں آیا، تبلیغ اسلام کے لیے آیا ہوں، مذہب آل محمد کو پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ فقیر پیسے لے کے دین نہیں منواتا۔ 1.25 لاکھ اسماعیلی فرقے کو مذہب آل محمد پہ لے کے آیا تھا قلندر۔ فرمایا میں جانا چاہتا ہوں اپنے مرشد کے پاس، مجھے انتظار ہے میرے باقی ساتھیوں کا۔ قلندر دریائے چناب کے کنارے میں بیٹھے تھے، یا بہاؤدین ذکریہ پہنچے، فرید الدین گنج شکر آیا، سخی بادشاہ شاہ جلال الدین سرخ پوش بخاری نقویوں کی جد۔ اب جو نقوی سادات بیٹھے ہیں دعا لینے کے لیے، بخاری نقوی سادات کی جد شاہ جلال الدین سرخ پوش بادشاہ یہ پہنچے، ساتھ لے کے قلندر کبریا چلے عالمپور کی طرف۔
جہاں پہ اپنے باپ ابراہیم مجاب کے حکم کے ساتھ ملنا تھا شاہ جمال مجرد سے. شاہ جمال مجرد کی مجرد کہتے ہیں جس نے شادی نہ کی ہو. شاہ جمال مجرد کی بارگاہ میں یہ چاروں وقت کے فقیر پہنچے. ان کا پہنچ رہا تھا، میں معرفت کے پرواز آپ کو کروانے لگا. شاہ جمال الدین مجرد کی بارگاہ میں پہنچ رہا تھا، پہنچ کے چاروں کھڑے ہوئے. شاہ جمال الدین مجرد پیر بھائی تھے حضرت ابراہیم مجاب کے. جمال الدین مجرد کے پاس جناب ابراہیم نے اس لیے بھیجا تھا، ان کے پاس مولا زین العابدین کا گلو بند تھا اور مولا زین العابدین کا عصا تھا. فرمایا شاہ حسین کلندری لینی ہے تو جمال الدین کے پاس جانا پڑے گا. شاہ جمال الدین کے پاس پہنچے، سامنے تیل کا کڑاؤ گرم ہو رہا تھا. آج بھی ملتان میں گواہی دیں گے بابا سمر شاہ جی، آج بھی وہ موجود ہے. وہاں پر منتوں کا تیل جلایا جاتا ہے، نیچے آگ جلائی جاتی ہے. وہ آگ کئی سالوں سے روشن شیشہ. جمال الدین مجرد وہاں تشریف فرما تھے. لوگ منتیں مانگنے کے لیے آتے تھے، لکڑیاں جلاتے تھے، آگ روشن کرتے تھے. آگ 24 گھنٹے کبھی بند نہیں ہوتی تھی. دراصل لوگوں کو یہ نظر آ رہی تھی لکڑیوں کی آگ ہے، دراصل وہاں پہ مودت آل محمد کی آگ دہک رہی تھی. وہاں پہ آنے والے آتے تھے. جب آگ ختم ہو جاتی، شاہ جمال الدین مجرد کئی دن تک اپنے دونوں پاؤں کو، دونوں ٹانگوں کو آگ کے نیچے رکھتے، اس کے ذریعے سے اس کڑاؤ کو آگ دیتے تھے. وہ کڑا گرم رہتا تھا. چاروں کو آنا تھا. شاہ جمال الدین مجرد کا سلام کیا، سلام کر کے کہا فقیری لینے کے لیے آئے ہیں، معرفت کی بلندی لینے کے لیے آئے ہیں. فرمایا جس نے بلندی لینی ہے اس تیل کے کڑاؤ میں چھلانگ لگاؤ. سنت ابراہیم کو زندہ کرنا چاہتا تھا. جس نے خلیل بننا ہے اسے آگ میں آنا پڑے گا. فرمایا جس نے معرفت لینی ہے آگ میں آنا پڑے گا. اتنا کہنا تھا. سب سے پہلے بہاؤدین ذکریہ آگے بڑھے. جمال الدین مجرد نے کہا تو واپس چلے جا، تو نے ملتان میں رہ کے دین پہنچانا ہے. اگلا فرید الدین آگے بڑھے. فرمایا تیری منزل پاک پتن ہے، تجھے یہاں نہیں رکنا پڑے گا. شاہ جلال الدین آگے بڑھے. شاہ جلال الدین نقوی بخاری سادات کے جد آگے بڑھنے تھے. یا کلندر کبریا نے شاہ جلال الدین کے پاؤں پہ ہاتھ رکھا، بازو پکڑے پیچھے کر کے کہا تیری پشت پہ 1.25 لاکھ فقیر ہے، میں تجھے نہیں جانے دوں گا، تو مجھے جانے دے. یہ کہہ کے کلندر کبریا نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، تیل کے کڑاہوں میں آگ لوے چھلانگ لگا دی. مجھے عزت آل محمد کی قسم ہے، کتابیں کہتی ہے، کوئی کہتا ہے جس نے کم از کم لکھا اس نے 12 مہینے لکھا، جس نے زیادہ سے زیادہ لکھا اس نے 12 سال لکھا. کم از کم 12 مہینے، زیادہ سے زیادہ 12 سال کلندر تیل کے کڑاہوں میں رہا. خبر ہی نہیں تھی کلندر ہے کہاں. 12 مہینے یا 12 سال کے بعد کلندر کا تیل کے کڑاہوں سے باہر آنا تھا. تکیہ کے شاہ جمال الدین مجرد کے تکیہ کے درخت کے ایک ایک پتے سے، ریت کے ایک ایک ذرے سے آواز آئی، ہاذا کلندر، ہاذا کلندر، ہاذا کلندر، ہاذا کلندر. شاہ نے کھڑے ہو کے جمال الدین مجرد سے پوچھا اب میرے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا باہر آجا، اب تو لال ہو گیا. جو بندے ابھی بھی حیران اور پریشان یا افسانہ یا کہانی سمجھ کے سن رہے ہیں کہ شاید یہ افسانہ یا کہانی بیان کی جاتی ہے، ایسا عقل میں آ ہی نہیں سکتا. ان کے لیے میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں، تم بغداد کے چوک میں ہوتے تو کبھی بہلول سے ریت نہ لیتے، تم کبھی بھی بلال کے روکے ہوئے سورج کو نہ مانتے. یہ ولایت کا اختیار ہے، کبھی وہ نوکروں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، یہ ان کی اپنی مرضی ہے. میں پاکستان میں ہوں، گاڑی میں نے خود خریدی ہے، چلاتا میرا ڈرائیور ہے، میں مطمئن ہوں، ملکیت میری ہے، اختیار اس کا ہے. کلندر بن گئے، کلندر کا باہر آنا تھا. شاہ جمال الدین مجرد نے کہا واپس نہیں جانے دوں گا، تجھے یہیں پہ روکوں گا. 1.25 لاکھ فقیر اکٹھے کیے، غدیر کی سنت کو زندہ کیا. کلندر کے سر پہ شہباز کی دستار باندھی گئی، کلندر کے سر پہ کلندر کی دستار بندھی.
कलंदर ने मार्फत वाला इम्तिहान पास कर लिया था। 1.25 लाख फकीर कलंदर के सामने हाथ जोड़ के खड़े थे। बशरी तकाजों के मुताबिक मार्फत के आखिरी जीने का नाम कलंदर है। इससे आगे बशरी तकाजा नहीं, यहां फिर आगे नूर शुरू हो जाता है। बशरियत की आखिरी डिग्री का नाम, इसके आगे ना कोई क्लास है, ना कोई ओहदा है, ना कोई डिग्री है। 1.25 लाख फकीर इकट्ठे हो गए। शाह जमालुद्दीन मुजर्रद की बारगाह में कलंदर के सर पे दस्तार बांधी जा रही थी। 1.25 लाख फकीर सामने खड़े थे। फकीरों ने सामने खड़े होकर कहा, कलंदर पहले ये बता, तेरे सर पे दस्तार आ गई, तू बता तेरा मसलक क्या है, तेरा अकीदा क्या है, तेरा फिरका क्या है। जान थे 1.25 लाख भी थे, लेकिन दुनिया को बताना चाहते थे कलंदर क्या है। तू हमें बता, तेरा मसलक क्या है, तेरा फिरका क्या है, तेरा अकीदा क्या है। 900 शेर कहा कलंदर ने। 900 शेर कलंदर नामे में लिखा हुआ है। मैं 2-4 शेर पढ़ता हूं। कलंदर का, अगर मुझसे पूछना चाहते हो मेरा मसलक क्या है, चहार दा तन शफी इस्यानम। अब मेरे बदे हाथ है, अब सर नहीं हिलाना, अब यूं नहीं करना, अब जुबान से बोलना है। तुम लफ्ज़ अली की जुबान से तिलावत करवाओ, फरिश्ते तेरे होंठों का बोसा लेंगे, मलाइका तेरे सामने आएंगे। तूने इसमें अली की तिलावत की। फरमाया, चहार दा तन शफी इस्यानम, मोहर शाह हस्त दीन ईमानम। मोहर शाह हस्त दीन ईमान, रोजो शब मन हमी खुदानम, गैर अजीज चहारदा नामिदानम। कलंदर को खबर थी कि जमाने ने मुझे इस्माइल का बेटा होने की वजह से इस्माइली कह देना है। कलंदर ने अपने अकीदे का इज़हार किया। फरमाया, चहारदा तन शफी इस्यानम, ये 14 ही हैं जो क़यामत वाले दिन बख्शिश करवाएंगे। कलंदर ने कहा, कहीं 1.25 लाख फकीर ये ना समझेंगे मेरा अकीदा है। फरमाया, मोहर शाहस्त, ये मेरा अकीदा नहीं, इसमें मेरे मौला की मोहर लगी हुई है। रोजो शब मन हमी खुदानम, दिन हो या रात हो, मैं सिर्फ 14 का नाम लेता हूं, दिन हो या रात हो। कलंदर अपनी इबादत बता रहा था, कलंदर अपनी नमाज बता रहा था। फरमाया, रोज़ो शब मन हमी खुदानम, दिन हो या रात हो, मैं तस्बीह करता हूं अली के नाम की, मैं झुकता हूं तो अली के नाम पे, मैं इबादत करता हूं तो अली के नाम की। गैर अजीज चहारदा नामी दानम। इन 14 के अलावा तुम कहते किसी को मानता हूं, मैं किसी को जानता ही नहीं। अब जिन्होंने पूरा कलंदर के इस इज्जत और मार्फत का लुत्फ लेना है, 1.25 लाख फकीरों के सामने कलंदर मजहब बता रहा था, कलंदर अकीदा बता रहा था। 1.25 लाख सामने हाथ बांध के खड़े थे, कलंदर बता रहा था मेरी तस्बीह क्या है, मेरी इबादत क्या है, मेरा सजदा क्या है, मेरी नमाज क्या है। इतना कहने के बाद कलंदर ने पहली परवाज की। पहले परों का आना था, कलंदर की परवाज शुरू हुई। कलंदर की पहली परवाज हुई। 1.25 लाख ने ऊपर देखा, कलंदर का हैदरियम कलंदर मस्तब। उससे अगली परवाज आई, कलंदर ने कहा बंदा मुर्तजा अली हस्तब। इससे अगली परवाज आई, कलंदर ने कहा साकिए सालिकाने अर्शे मीदानब। उससे अगली परवाज आई, कलंदर ने कहा पेशवाए तमाम रिंदानब। कलंदर की अर्श की चौखट पे कलंदर का सर लगा, कलंदर का अर्श की चौखट पे जाना था। कलंदर ने जमीन पे झुक के देखा, नजफ में अली का रोजा नजर आया। कलंदर के पर कांपने शुरू हुए, कलंदर ने परों को समेटा, जमीन पे गोता लगाया, अली की दहलीज पे डिग के कहने लगा सादकूए शेर बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह सरकार। आप जी, हैदरी हूं, कलंदर हूं, मस्त हूं,
ہادی سالکان عرفانم، عرفان کی دنیا میں رہنے والوں کا ہادی ہوں۔ رہبر عاشقان مستانم، تو جو جملے سنیے گا، 900 شعر ہیں، بارگاہ میں ہوں، باوضو ہوں۔ حضرت عباس اگلے جملے پہ مجھے موت دے دے اگر میں یہ جملہ اپنی طرف سے کہوں۔ 900 شعر اگر باقی کلندر کے پڑھے جائیں، دنیا شرک کے فتوے دے دے۔ میں اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ وہ کہنے کے لیے کلندر ہی ہونا چاہیے۔ بندہ مرتضی علی، میں علی کا بندہ ہوں، میں علی کا عبد ہوں۔ سارا مجمع چپ ہو جائے قبلہ سے دعا لینے کے لیے۔ فرمایا میں علی کا بندہ ہوں۔ اس علی نے کہا انا عبد من عبید محمد، میں محمد کا بندہ ہوں۔ محمد نے کہا انا محمد عبد ہوں، میں محمد اس کا عبد ہوں۔ اب کلندر نے اپنی عبدیت بتا کے دنیا کو بتا دیا ہے، اور دنیا والوں تمہاری سمجھ میں علی کا بندہ نہیں آتا، محمد کا بندہ کیسے آئے؟ عاشقان مستانب، میں مست عاشقوں کا رہبر ہوں، پیشوائے تمام رندانم، میں تمام رندوں کا پیشوا ہوں۔ عرش کی چوکھٹ پہ جا کے کلندر کا سر لگا، آواز آئی رک جا کلندر، بشریت ختم۔ زمین پہ جھک کے دیکھا، نجف میں علی کی دہلیز نظر آئی، پھر علی کے دروازے پہ نہیں گرا، پھر کلندر دہلیزی علی پہ نہیں گرا، سگ کوئے، میں علی کی گلی کا سگ ہوں۔ ایک فقیر نے کہا گلی کا کیوں ہے، دروازے کا کیوں نہیں؟ فرمایا یہاں آ کے دیکھ، دروازے پہ سلمان کھڑا ہے، ابو ذر کھڑا ہے۔ میں علی کی گلی کا۔ انشاءاللہ اگلی مجلس پہ حاضری ہوگی، یاد کروائیے گا۔ اس سے اگلی منزل کے کلندر پھر سہون پہنچے تو کیسے مذہب آل محمد کو پہنچائے، فقیر کے ذریعے سے دین۔ بر صغیر میں اشاعت مذہب آل محمد ہوئی ہے تو فقیر کے ذریعے سے۔ فقیر کے مذہب کا نام علی ہے، اس کے مسلک اور عقیدے کا نام علی ہے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں کہ کلندر کی دھمال کیا تھی؟ دھمال ناچنے کا نام نہیں، اچھلنے کا نام نہیں۔ کلندر کانوں پہ یوں ہاتھ رکھتا، زینب کا شام بازار میں کھڑا ہونا یاد کرتا۔ کلندر دھوپ میں کھڑا ہو کے کبھی دایاں قدم اٹھاتا، کبھی بایاں قدم اٹھاتا۔ لوگ سامنے آ کے کہتے تیری اس عبادت کی سمجھ نہیں آتی۔ کلندر کی آنکھ کے آنسو سخی کی داڑھی پہ آ جاتے۔ فرمایا تمہیں خبر کیا ہے، میں جس کی اولاد ہوں۔ بس یہ دھمال تھی کلندر کی، دایاں اور بایاں قدم اٹھانا،
زینب کا بازار شام یاد کرنا، ماتم کا درس دے کے گیا سخی شہباز، سیون میں جا کے سیٹیاں بجانا، اچھلنا، گانا کلندر کا مذہب نہیں۔ کبھی زندگی میں سیون جاؤ، سب سے پہلے جا کے کلندر کو پرسا دو، اس کے دادا زین العابدین کا، اس مہاری سید سجاد کا۔ دو جملے پڑھوں گا، وقت نماز قریب ہے، نماز کو کبھی بھی ہلکا نہ جاننا۔ اس نماز کو بچانے کے لیے زینب کے خیموں کو آگ لگ گئی تھی، جلے ہوئے خیموں کی راکھ پہ سجاد نے اذان دی تھی۔ تمہیں شب عاشور ذاکرین اکبر کی اذان سنائی، تمہیں خبر نہیں کہ 11 محرم کی صبح کو اس سے پچھلی رات اکبر نے اذان دی تھی۔ اکبر کی اذان حسین سن رہے تھے، عباس سن رہے تھے، قاسم سن رہے تھے۔ 11 محرم کی صبح کو جب اذان ہوئی، جلے ہوئے خیموں کے باہر زینب سن رہی تھی، کلثوم سن رہی تھی، رقیہ سن رہی تھی۔ جلے ہوئے خیموں کی راکھ میں زینب نے اللہ اکبر کہا۔ میرے مولا سجاد سے کسی نے پوچھا سب سے بڑی مصیبت، فرمایا شام میں غریباں۔ کہنے کے بعد سجاد نے کہا مجھے اپنے بابے کے لہو کی قسم ہے، اس رات بھی میری پھوپھیوں نے تہجد نہیں چھوڑی تھی۔ یہ میں منت کر کے جا رہا ہوں، نصیحت سمجھ لو۔ زہرا کی وکالت کرتا ہوا کہیں بھی مارا جاؤں تو وصیت سمجھنا، نمازی ہو تو ماتمی رہنا، ماتمی ہو تو نمازی رہنا۔ کوئی نمازی نماز کی وجہ سے ماتم نہ چھوڑے، کوئی ماتمی ماتم کی وجہ سے نماز نہ چھوڑے۔ تو سجاد سے بڑا نمازی نہیں ہے، تو سجاد سے بڑا ماتمی نہیں ہے۔ ماتم دکھا کے گیا تو حسین کا بیٹا، نمازیں بتا کے گیا تو حسین کا بیٹا۔ جب آ گئے نا واپس قبلہ سے اجازت لے کے، 2 جملے کہوں گا تاکہ وقت نماز سے پہلے مجلس تمام ہو جائے۔ اس مدینے جب آئے میرے مولا سجاد مدینے میں، ڈاکٹر صاحب اس بازار میں بیٹھ گئے جو رستہ مدینے سے باہر آتا تھا۔ بشیر ابن جزلم سے کہا جا مدینے کی گلیوں میں اعلان کر۔ بشیر ابن جزلم مدینے کے مرکزی چوک میں آیا، اس نے اعلان کر یا اہل المدینہ، اور مدینے کے رہنے والوں، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، مدینے کے سردار مارے گئے، مدینے کے سید مارے گئے۔ بشیر اعلان کرتا ہوا جا رہا تھا، ایک دروازے کے سامنے سے بشیر گزرا، پردے کے اندر سے آواز آئی بشیر کون مارا گیا؟ بشیر کہتا بی بی مدینے والا حسین مارا گیا۔ دروازے کا پردہ اٹھ گیا، اللہ جملے کا ثواب اس مرحوم کی روح کو پہنچائے۔ دروازے کو اٹھنا تھا، ایک کالے برقے والی جھکی ہوئی کمر والی بی بی آئی، بشیر کے گھوڑے کی لجام پکڑ کے کہتی کون حسین مارا گیا؟ بشیر نے کہا رسول کا بیٹا حسین، زہرا کا لال حسین، علی کا لخت جگر حسین۔ بی بی نے کہا میرے دروازے کے آگے نہ کیا میرا حسین مارا گیا۔ بشیر دیکھ رہا بی بی تو جو اپنا حسین کہہ رہی تو کون ہے؟ کہتی پردہ کر میں عباس کی ماں ہوں، عباس کی ماں کا نام آنا تھا۔ بشیر نے گھوڑے کی زیر چھوڑ دی، دونوں ہاتھ آنکھوں پہ رکھے، رکھ کے کہا بی بی تجھے تیرے عباس کا پرسا ہو؟ رو کہتی میرا عباس مارا گیا۔ ہاں بی بی تیرا عباس مارا گیا۔ رو کہتی مجھے بتا میرے عباس کو مارنے والی فوج کتنی تھی؟ فرمایا بی بی 9 لاکھ نے تیرا غازی گھوڑے سے گرا دیا۔ رو کہتی میں نہیں مانتی، 9 لاکھ سے غازی نہیں گرتا، مجھے بتا جب غازی گھوڑے سے گرا میرے عباس کو وار کہاں لگا تھا؟ فرمایا تیرے عباس کے سر پہ گرد لگا تھا۔ رو کے کہا میرا عباس علی کا شاگرد تھا، جب اس کے سر پہ گرد لگا اس نے ہاتھ سے روکا کیوں نہیں؟ بشیر تڑپ گیا، رو کہتا ہاتھ ہوتے تو روکتا، تیرے غازی کے ہاتھ نہیں تھے۔ رو کے لگی اب میں مان گئی، حسین بھی مارا گیا، زینب بھی قید ہو گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا منقلب ینقلب۔